السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ والنازعات کے آخر میں جنت اور جہنم میں لے کے جانے والے دو اسباب کا ذکر فرمایا ہے، یعنی دو اسباب وہ ذکر کیے گئے ہیں جو جہنم میں لے کے جانے والے ہیں، اور دو اسباب وہ ذکر کیے گئے ہیں جو جنت میں لے کے جانے والے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جس نے سرکشی دکھائی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ دو اسباب ہیں جہنم میں لے کے جانے والے۔ پہلا سبب ہے سرکشی۔ اللہ تعالیٰ کو سرکشی بالکل پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ سرکشی ایک تو یہ ہے کہ جو مالک ہے اس کو مالک نہ مانا جائے، جو حاکم ہے اس کو حاکم نہ مانا جائے۔ ظاہر بات ہے اس سے بڑی سرکشی اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ سرکشی کفار دکھاتے کہ وہ اللہ کو اللہ نہیں مانتے، جو سب کا حاکم ہے، مالک ہے، خالق ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک دوسری سرکشی یہ بھی ہوتی ہے کہ مالک کو مالک تو مانا جا رہا ہے لیکن اس کے حکموں کا صحیح سے پالن نہیں کیا جا رہا، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان پر کوئی احساس ندامت نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے، ایک بے پرواہی ہے۔ یہ بھی ایک سرکشی ہوتی ہے۔ یہ سرکشی مسلمانوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کو مانتے تو ہیں، اس پر ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن بہت سے مسلمان ہیں جو گناہ کرنے کے باوجود اور گناہوں والی زندگی گزارنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکتے نہیں ہیں، اسے توبہ نہیں کرتے، اسے معافی نہیں مانگتے۔ گناہ بھی کر رہے ہیں اور غفلت والی زندگی، گناہ بھی کر رہے ہیں اور بے پرواہی والی زندگی، بے حسی والی زندگی، تو یہ بھی ایک سرکشی۔ تو ایک سبب تو جہنم میں جانے کا یہ ہے کہ سرکشی دکھائی جائے، اور دوسرا یہ کہ وآثر الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو ترجیح دی جائے، یعنی انسان آخرت کو بھلا کر صرف دنیا میں ترقی، دنیا میں کامیابی، دنیاوی چیزیں انہی پر فوکس کیے رہے، اس کی ہر کوشش کا محور یہ دنیا بن جائے، اس کی ہر جد و جہد کا محور یہ دنیا بن جائے۔ وہ جب بھی کوئی پلان کرے تو بس اس دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کے کرے، آخرت اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، یا کبھی دنیا اور آخرت کی چیزوں میں ٹکراؤ ہو، دنیا اور آخرت کے فائدے میں ٹکراؤ ہو تو وہ دنیا کے فائدے کو ترجیح دے، آخرت کو پس پش ڈال دے۔ یہ دوسرا سبب ہے جو جہنم میں لے کے جانے والا ہے، کہ انسان دنیاوی زندگی میں مگن ہو جائے، بس دنیاوی زندگی کو ترجیح دینے لگے اور آخرت کو پس پش ڈال دے۔ یہ دو سبب ہیں جو جہنم میں لے کے جانے والے ہیں۔ اس کے بھی مقابل دو سبب وہ ہیں جو جنت میں لے کے جانے والے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اس بات سے ڈرتا رہا کہ اسے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا، کھڑا ہونا ہے، ایک سبب تو یہ ہوا، یعنی قیامت کا ڈر، قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی سے ڈرنا، اس کے سامنے پیش ہونے کا خوف، یہ جو خوف ہوتا ہے یہ انسان کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اور دوسرا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات سے روکنا، جی چاہ رہا گناہ کرنے کے لیے، جی چاہ رہا خواہش کر رہی ہے کسی کام کو کرنے کی، لیکن اس لیے اپنی خواہش کو دبا لینا، اپنی خواہش کو مار لینا کہ میرا اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ تو خواہشات پر کنٹرول کرنا، خواہشات کو دبانا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان خواہشات کو پورا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ یہ دو سبب ہیں جو انسان کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ ایک تو یہ ہمیشہ ڈر انسان کو رہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، جو بھی میری زندگی ہے، جو بھی میرے اعمال ہیں، ان کے بارے میں مجھ سے ایک دن پوچھا جائے گا، اور مجھے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے، اور سب کے سامنے میری پیشی ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب پوچھے گا، سوال جواب ہوں گے، تو اس کا خوف۔ اور دوسرا اپنی خواہشات پر کنٹرول، جو جائز خواہشات ان کو پورا کرنا، لیکن جو ناجائز خواہشات ہیں ان سے اس لیے روکے رہنا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا۔ تو یہ چار اسباب ہیں، ان میں سے دو اسباب جہنم میں لے کے جانے والے ہیں اور دو اسباب جنت میں لے کے جانے والے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو اسی میں پورا اسلام آ گیا ہے، اور پوری زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار انہی چار اسباب کے اندر آ گیا ہے۔ دعا کریں اور کوشش کریں کہ ان اسباب سے ہم اپنے آپ کو بچائیں جو جہنم میں لے کے جانے والے ہیں، اور ان اسباب کو اختیار کریں جو جنت میں لے کے جانے والے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔